بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ صلاۃ التسبیح میں کون سی تسبیح پڑھی جائے گی؟ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نیت کیسے کریں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ میں بیان کروں گی۔ طریقہ بیان کرنے سے پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت کو بیان کرتی ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں تیرے ساتھ ایک نفع نہ کروں؟ کیا میں تیرے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ تو چچا نے جواب دیا، کیوں نہیں، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے تو اس نماز سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں روزانہ ان نوافل کو کسی عذر کی وجہ سے نہ پڑھ سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے میں ایک بار پڑھو، اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو، اور اگر مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں اس نوافل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ آج کی ویڈیو میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ بتاؤں گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے نیت کریں گے تو یہ مستحب ہے۔ نیت میں کہیں گے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم سبحانک اللہم۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے ثنا کے بعد۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بات کو توجہ سے سنیں۔ اس تسبیح کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ جو آپ کو سورت آتی ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں نہیں جائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے پھر انہی تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح کرنے کے بعد اسی رکوع کی حالت میں پھر دوبارہ آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے، قوما کریں گے، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔
پھر یہی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ یہ تسبیح پڑھ کر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدے سے جب اٹھیں گے پھر اس تسبیح کو آپ 10 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس تسبیح کو 15 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ پھر وہی طریقہ جیسے میں نے اوپر بیان کیا ہے اسی طرح آپ نے تسبیحات کو ادا کرنا ہے۔ خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے اور باقی سب جگہ پر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور 4 رکعتوں میں اس تسبیح کی تعداد 300 مرتبہ ہوگی۔ تسبیح پڑھتے وقت تسبیح کو اپنے خیال میں گنتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور پھر بتا دوں کہ جب آپ کھڑے ہوں گے رکعت کے لیے تو کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں گے اور باقی تمام جگہوں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نوافل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نوافل کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں ان نوافل کو 1 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔